بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النساء جلد اول کا سبق نمبر 60 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم باب الوضوء مما غیرت النار کو ہی آگے لے کے چلیں گے اور اس باب میں مذکور دیگر احادیث پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب الوضوء مما غیرت النار کے حوالے سے حدیث مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ دیکھا، رجال السند اور لطائف السند وغیرہ پر بات کی۔ آج کے اس سبق میں بھی انشاءاللہ ہم ان چیزوں کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 175 ہے۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا مما مست النار۔ ترجمہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، توضؤوا مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ توضؤوا، وضو کرو اس چیز سے، مما، اس چیز سے، مست النار، جس چیز کو آگ نے چھوا ہو، یعنی جو چیز آگ پہ پکی ہو وہ کھانے کے بعد وضو کریں۔ تو رجال السند دیکھتے ہیں۔ اس سند کے جو راوی ہیں ان میں سب سے پہلے محمد بن بشار ہیں، جو کہ ثقہ راوی ہیں، بصرہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا تذکرہ تفصیلی جو ہے وہ حدیث نمبر 27 میں گزر چکا ہے۔ دوسرے راوی ابن ابی عدی ہیں، یہ محمد بن ابراہیم بن ابی عدی ہیں، پورا نام ان کا یہ ہے۔ ان کو دادا کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور ابن ابی عدی کہا جاتا ہے۔ 9ویں طبقے سے ان کا تعلق ہے، ثقہ راوی ہیں۔ ائمہ سیاہ ستہ نے آپ سے روایت لی ہے اور ان کے اساتذہ میں، شیوخ میں سلیمان التیمی، حمید الطویل، ابن عون، داؤد بن ابی ہند، عثمان بن غیاث، یہ تمام جو ہے شیوخ ان کے اساتذہ میں شامل ہیں، یہ ان سے حدیثیں لیتے ہیں۔ اگلے راوی شعبہ بن حجاج ہیں، یہ بھی ثقہ راوی ہیں، ان کا بھی تذکرہ حدیث نمبر 26 میں گزر چکا ہے۔ اگلے راوی عمر بن دینار، ان کا تذکرہ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ 5ویں راوی یحییٰ بن جعدہ ہیں، ان کا پورا نام یحییٰ بن جعدہ بن حبیرہ بن ابی وہب قریشی مخزومی ہے۔ آپ روات کے تیسرے طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ثقہ راوی ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یحییٰ بن جعدہ جو ہیں مرسل یا منقطع روایت کرتے ہیں۔ ائمہ سنن اربعہ جو ہیں آپ سے روایت کرتے ہیں، اور جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی کتاب الشمائل میں آپ سے روایت ذکر کی ہے۔ اور ان سے روایت لینے والے حبیب بن ابی ثابت، عمر بن دینار، ہلال بن خباب، یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے روایت لیتے ہیں۔ امام نسائی اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ اگلے راوی عبداللہ بن عامر ہیں، عبداللہ بن عامر بن عبقاری، قارہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو کہا جاتا ہے۔ قاری قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے نہیں کہا جاتا۔ قارہ جو ہے ایک مشہور معروف قبیلہ۔ یہ جو عبداللہ بن عامر ہیں، یہ عبداللہ بن عبد کے بھائی کے بیٹے ہیں، اور وہ بھائی کون تھے؟ عبد الرحمن بن عبد، اور کبھی کبھی ان کو دادا کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، یعنی ان کے دادا کا نام عبد تھا، ان کی طرف بھی ان کو منسوب کیا جاتا ہے۔ روات کے چوتھے طبقے سے آپ کا تعلق ہے، مقبول راوی ہیں، امام مسلم، امام داؤد اور امام نسائی وغیرہ نے آپ سے روایت لی ہے۔ اگلے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو چلیے اب لطائف السند دیکھتے ہیں۔ پہلی خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ یہ سباعیات امام نسائی رحمہ اللہ میں سے ہے، 7 واسطوں پر مشتمل ہے۔ ایسے ہی اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ البتہ عبداللہ بن عامر جو ہیں وہ مقبول ہیں، اور
پہلے 3 راوی جو ہیں وہ بصرہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے 2 جو راوی ہیں وہ مکہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور آخری 2 جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ سند کے تمام رواة سے ائمہ سیاہ ستہ روایت کرتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ بن جعدہ رحمہ اللہ جو ہیں ان سے ائمہ سنن اربعہ نے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ان 3 سے ائمہ سنن اربعہ والوں نے روایت کی ہیں۔ ایسے یہ خصوصیت اس سند کی یہ ہے کہ اس سند میں 3 تابعین کرام موجود ہیں، جن میں عمر، یحییٰ اور عبداللہ، یہ تینوں ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ وبه قال اخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قال انبأنا ابن ابي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو قال محمد القاري عن ابي ايوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما غيرت النار۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا مما غیرت النار کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔ رجال السند اگر دیکھیں تو جتنے بھی اس حدیث مبارکہ میں رجال ہیں، راوی ہیں، عمر بن علی ہیں، محمد بن بشار ہیں، ابن ابی عدی ہیں، شعبہ ہیں، عمر بن دینار، یحییٰ بن جعدہ، عبداللہ بن عمر، ان تمام کے حالات ہم پیچھے مختلف احادیث میں ذکر کر چکے ہیں، اس لیے ان کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حدیث کا حکم دیکھیں تو یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ یہاں پہ ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ محمد بن بشار نے القاری کہا ہے، یہ اپنے استاد عبداللہ بن عمر کے حوالے سے بتایا کہ عبداللہ بن عمر وہ والے ہیں جن کا لقب قاری ہے۔ یہ محدثین کی بہت بڑی احتیاط ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک لفظ کی حفاظت کرتے ہیں اور امانت سمجھتے ہوئے آگے روایت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے اس سبق میں باب الوضوء مما غیرت النار کے حوالے سے ہم نے 2 احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، متن حدیث دیکھا، ترجمہ دیکھا اور رجال پر گفتگو کی اور لطائف السند پر بات کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔